السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ سندس 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ یہ خوبصورت، دلکش، حسین، پورے گھر کی لاڈلی بہن تھی۔ اپنی مرضی سے رہتی۔ اس کو سجنے سنورنے کا بڑا شوق تھا۔ گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی۔ اس کے بال بھی بڑے خوبصورت تھے، گھنگریالے، چمکدار، لمبے گھنے۔ سندس کی امی کی خواہش تھی کہ سندس کی شادی اپنوں میں ہو جائے تاکہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ ایک بیٹا موسیٰ جو ملک کے باہر تھا اور 2 بیٹے عیسیٰ اور ارسل پڑھ رہے تھے۔ سندس بھی ابھی ایف اے میں تھی، مگر سندس کے بھائی موسیٰ کی مرضی تھی کہ جب تک میں باہر ہوں تب تک ایک اچھا سا گھر لے لیا جائے اور سندس کا رشتہ اپنوں میں ہی ہو جائے، اور جب تک وہ واپس آئے تب سندس رخصت ہو کے اپنے گھر کی ہو جائے۔ مگر کوئی بھی فیملی میں سے رشتہ لینے کو راضی نہیں تھا۔ ایک تو سندس چھوٹی تھی، دوسرا میچور نہیں تھی، گھر نہیں سنبھال سکتی تھی۔ پھر اچانک سندس کے لیے رشتہ مل ہی گیا، مگر وہ کوئی دور پار کا تھا۔ ان کو لڑکی خوبصورت چاہیے تھی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ لڑکے کا دبئی سیٹل تھا اور بیاہ کے باہر لے جانا چاہتا تھا۔ رشتہ طے ہو گیا۔ سندس کے گھر والوں نے اپنا گھر لینے کا سوچا۔ ان کو ایک اچھا سا گھر مل گیا جو 2 منزلہ پر مشتمل تھا۔ گھر کی چھت کے ساتھ ایک پیپل کا درخت تھا جو کہ گھر کی چھت پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ سندس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ سندس کا جب سے رشتہ طے ہوا تھا وہ زیادہ ہی پیاری ہو گئی تھی، اور جنہوں نے رشتہ لینے سے انکار کیا تھا وہ اب پچھتا رہے تھے۔ ایک عادت یہ بھی تھی کہ چھت پر چلی جاتی، واک کرتی۔ گرمیوں کے دن تھے، مغرب سے کچھ پہلے، عصر کے بعد۔ یہ ٹائم جنوں کا ہوتا ہے۔ سندس چھت پر تھی، ہیڈ فون لگا کے واک کر رہی تھی۔ ایک دم سے چیخنے لگ گئی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ سب بھاگے، اسے نیچے لے آئے۔ سب بولے یہ بچی ڈر گئی ہے۔ سندس کے ماموں خود ایک امام مسجد تھے۔ انہوں نے دم کر دیا اور کہا کہ بچی ڈر گئی ہے، آپ بس دھیان دیا کریں۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد سندس ایک رات اٹھ بیٹھی اور رونے لگی۔ سب جمع ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ میں مر گئی ہوں اور مجھے قبرستان میں دفنایا جا رہا ہے۔ سندس کو دم کروایا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ سندس کی مہندی تھی، اسے پیلا جوڑا پہنایا گیا۔ موسیٰ بھائی بھی آ گیا تھا کیونکہ وہ لاڈلی بہن تھی، اور سندس کو اتنا روپ آیا کہ نظر نہ ہٹتی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں ہی نکاح رکھ دیا گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، اتنا ہینڈسم اور اتنے امیر لوگ، کیا قسمت کھلی بچی کی۔ مہندی کا فنکشن اچھے سے ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سندس تھک گئی ہو۔ اس کی ویران سی آنکھیں ہو گئیں، پر کسی نے بھی غور نہ کیا کہ شاید تھکن ہے، شادی والے فنکشن سے تھک گئی ہے۔ نہ ہی اس نے کسی کو بتایا۔ خیر، شادی دولہے کے نام سے چھیڑ رہی تھی۔ سب بہت خوش تھے کہ اپنے گھر چلی گئی۔ بھائی بہت غمزدہ تھے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، سندس کے بھائیوں کو کال آئی، اپنی بہن کو لے جاؤ۔ وہ بہت گھبرا گئے اور چلے گئے۔ جب پہنچے تو اسے دلہن کے کمرے میں لایا گیا۔ جب وہ گئے دیکھا تو سندس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ پاؤں بری طرح مڑے ہوئے تھے۔ دولہے بھائی نے کہا، میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے آپ نے؟ اس نے سندس کو فوراً طلاق دے دی اور وہ سندس کو گھر لے آئے۔ سب پریشان تھے۔ اب پھر سندر کو حافظ صاحب کے پاس لے جایا گیا۔ حافظ صاحب نے بتایا کہ بچی کو جنات کا پورا کنبہ قابض ہے۔ جو نیا مکان انہوں نے لیا ہے وہاں پیپل کا درخت تھا، اس پر جنات کا کنبہ تھا۔ سندس تیار ہو کے چہل پہل قدمی کر رہی تھی، وہ سب کے سب اس کو چمٹ گئے۔ بہت دم کروانے کے بعد سندس ٹھیک ہو گئی تو حافظ صاحب نے بولا، سندس ٹھیک ہے اور جنات کا اثر بھی ختم ہو گیا ہے۔ کوئی 5 سال بعد سندس کی شادی ہو اور اب اس کے پاس 2 بچے ہیں۔ سندس صحت مند اور خوبصورت ہے، اب پہلے کی طرح خوبصورت اور نکھری ہوئی ہے۔
میری کہانی اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں، کومنٹس میں بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔